سمجھے؟ تو جیسے جہاں اس کو بیٹھنا تھا اس نے کھڑے ہو کر کے قرآن کو اتارا اور اپنی آنکھوں سے لگایا، اپنے ہونٹوں سے لگایا اور اپنے سینے سے لگایا۔ سمجھ بات ہے؟ ایک آدمی دور سے دیکھ رہا تھا، کہا اے بیٹا سن، تو جو کپڑا چوما ہے نا، یہ کپڑا جب تیرا باپ خرید رہا تھا وہاں میں موجود تھا، 25 روپے میٹر کا کپڑا ہے، اس کو کیا چوم رہا ہے؟ چوم رہی ہے تو اپنے استاد مولانا مشتاق کا کرتا چوم لے، 500 روپے میٹر کا ہے۔ سمجھ بات آ گئی؟ لڑکا بچہ تھا مگر اعلیٰ حضرت کا غلام تھا۔ بولو، لڑکا بچہ تھا مگر اعلیٰ حضرت کا غلام تھا۔ اس نے کہا نادان، تو کپڑے کی قیمت دیکھ رہا ہے، میں کپڑے کی نسبت دیکھ رہا ہوں۔ سمجھے؟ تو کپڑے کی قیمت دیکھ رہا ہے، میں کپڑے کی نسبت دیکھ رہا ہوں۔ یہ کپڑا 25 روپے میٹر کا ہے، مجھے معلوم ہے کپڑے کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے، مگر دیکھ یہ کپڑا کس سے لپٹا ہوا ہے، کس کو اپنے میں چھپایا ہوا ہے، یہ قرآن کو اپنے میں چھپا لیا ہے، تو قرآن نے اس کو یہ مقام دے دیا، جب جب قرآن چوما جائے گا ساتھ ساتھ یہ کپڑا بھی چوما جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ کپڑا 25 روپے کی قیمت کا ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا یہ کپڑا کسی اور کا نہیں بلکہ قرآن کا جزدان نظر آ رہا ہے، اس لیے اسے چوما جائے گا۔ جب جب قرآن بات آ گئی تو کپڑا اتنا مقام پا لیا، اور جس ماں نے اپنے پیٹ میں محبوب تو جہاں کو رکھا اس کا مقام کیا ہوگا؟ بولو، اس کا مقام کیا ہوگا؟ اس کی عظمت کیا ہوگی؟ اس کی رفعت کیا ہوگی؟ ایک جماعت ہم میں کی نکلی، سمجھے؟ وہ کیا کہتی نہیں، نبی کی ماں مسلمان نہیں ہے، معاذ اللہ، بولو نا یار، معاذ اللہ، کیا بولو گے؟ معاذ اللہ، سمجھے؟ وہ ایک حدیث پڑھتے، سمجھے؟ ایک حدیث پڑھتے، مگر یاد رکھو حدیث حدیث تو بہت کہتے ہیں لوگ، سمجھے؟ حدیث حدیث تو بہت کہتے ہیں، مگر حدیث پڑھنے کے لیے عشق رسول چاہیے۔ جب تک عشق رسول نہیں ہے آدمی حدیث نہیں پڑھ سکتا۔ وہ حدیث کیا پڑھتے آپ کو سنا دوں۔ سرکار تشریف لے جا رہے تھے، اتنے میں سرکار وہیں سے رک کر کے دوسری طرف ہو گئے اور اس قافلے کو ہی روک دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی وہاں سے گئے، کچھ دیر کے بعد آئے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں گئے تھے؟ تو میرے آقا نے کہا اسی راستے پہ میری ماں کی قبر ہے۔ بولو، اسی راستے پہ میری ماں کی قبر ہے، میں اپنی ماں کی قبر پہ گیا، میں نے اجازت مانگی رب سے کہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا، تو اللہ نے مجھے اجازت دے دی، میں زیارت کرنے ماں کی قبر پہ چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ ہاتھ اٹھا کر کے ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر دوں، تو اللہ نے مجھے روک دیا۔ یہ آخری والا چنا، اللہ نے مجھے روک دیا۔ ابھی سے ایک جماعت کہنے لگی نبی کی ماں مومنہ نہیں، تبھی تو ان کو مغفرت کی دعا سے روک دیا گیا۔ سمجھے؟ ہے نادان، تجھے معلوم نہیں اگر مومنہ نہیں ہوتی تو نبی کو جانے ہی کی اجازت نہیں دی جاتی۔ زیارت کی جاتی ہے تو کس کی قبر کی زیارت کی جاتی ہے؟ مومن ہی کی قبر کی زیارت کی جاتی ہے نا۔ ہم غریب نواز کی قبر کی زیارت کرنے جاتے، دیکھنے زیارت کرنے جاتے، مخدوم کی قبر کی زیارت کرنے جاتے، تو زیارت کا لفظ بتا رہا ہے کہ جس کی قبر پر نبی جا رہے ہیں وہ مومنہ ہے۔ اچھا، تو پھر نبی کو روکتے کیوں دیا گیا ہاتھ اٹھانے سے؟
علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا جواب دیتے ہیں، اے لوگوں اس میں بتانا یہ ہے، اے پیغمبر اگر آپ ہاتھ اٹھا کر کے مغفرت کی دعا کریں گے، دنیا یہ کہے گی کہ نبی کی ماں اس وقت بخشی گئی جب نبی نے ہاتھ اٹھایا۔ محبوب آپ ہاتھ نہ اٹھاؤ، آپ کو مغفرت کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ماں تو بخشی بخشائی ہے جس نے اپنے پیٹ میں آپ جیسے پیغمبر کو 9 مہینے تک رکھا۔ سبحان اللہ، کیا کریں، ماں ہے مصطفیٰ کی، سمجھے؟ اب ان کی عظمت ذرا دیکھیں، ان کا مقام کیا ہوا۔ ہمارے گھر پہ بچہ اگر پیٹ میں ہوتا، سمجھے، تو ٹائم زیادہ ہو گیا کیا؟ ٹائم زیادہ ہو گیا کیا؟ ہاں، اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں 35 سے 40 منٹ ہو گیا، 40 منٹ ہو گیا میری تقریر کے، 20 منٹ اور بولو گا، اگر بات سمجھ آ گئی تو درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجودی والکرم وعلیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے گھر پہ جب عورت امی سے ہوتی ہے نا تو اس کو تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ آپ بتاؤ، ہوتی ہے نا؟ ارے صحیح ڈھنگ سے نہ بیٹھ پاتی ہے، نہ صحیح ڈھنگ سے چل پاتی ہے، نہ صحیح طور پر لیٹ پاتی ہے، نہ کھا پاتی ہے، نہ پی پاتی ہے۔ ہم نے یہ 9 مہینے، کم سے کم 6 مہینے، 9 مہینے کی جو زندگی ہوتی ہے بڑی تکلیف کی زندگی ہوتی ہے، بڑی دشواری کی زندگی ہوتی ہے، اور وقت ولادت تو ہر لمحہ وہ عورت موت کا سامنا کرتی، تب جا کر کے اسے ماں بننے کا شرف حاصل ہوتا۔ تبھی تو نبی نے فرمایا، اے لوگوں تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ بات آ گئی؟ آؤ نبی کی ماں سے پوچھیں، یہ نبی کی ماں آمنہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، یہ بتائیں جب نبی آپ کے پیٹ میں تھے آپ کو کتنی تکلیف ہوئی؟ بہت تکلیف ہوئی ہوگی، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے عورت چل بھی نہیں پاتی ہے، ہم نے دیکھا ہے عورت بیٹھ بھی نہیں پاتی ہے، ہم نے دیکھا ہے عورت لیٹ بھی نہیں پاتی ہے۔ اے نبی کی ماں، مقدس ماں، جب پیغمبر آپ کے پیٹ میں آئے ہوں گے آپ کو بھی چلنے میں دشواری ہو رہی ہوگی، آپ کو بھی بیٹھنے میں دشواری ہو رہی ہوگی، آپ کو بھی لیٹنے میں دشواری ہو رہی ہوگی، آپ بھی تکلیفوں کا سامنا کر رہی ہوں گے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے، اے میری دشواری کو پوچھنے والے، اے میری پریشانی کو پوچھنے والے، اے میری تکلیف کو پوچھنے والے، تم تکلیف پوچھ رہے ہو کتنی تکلیف مجھے ہوئی، تم پریشانی پوچھ رہے ہو کتنی پریشانی مجھے ہوئی۔ ما شعرت انی حملت وما وجدت لہ ثقلا کما تجد النساء۔ اے لوگوں تم پوچھ رہے ہو کتنی تکلیف ہوئی، ارے مجھے پتا ہی نہ چلا میرے پیٹ میں بھی کوئی جلوہ گر ہو گیا ہے، میرے پیٹ میں بھی کوئی آ گیا ہے، مجھے تو معلوم ہی نہ ہو سکا۔ وانا بین النوم والیقظان، میں ایک رات کچھ جاگ رہی تھی، کچھ سو رہی تھی، کچھ جاگنے کی حالت میں تھی، کچھ سونے کی حالت میں تھی۔ واتانی آتے، ایک آنے والا آیا، وہ قال انکے سارتے، وہ قال حل سارتے انکے حملتے۔ آنے والے نے کہا کیا تجھے معلوم ہے کہ تیرے پیٹ میں کوئی جلوہ گر ہو گیا ہے؟ فقلت لا، میں نے کہا مجھے تو نہیں معلوم ہے کہ میرے پیٹ میں بھی کوئی جلوہ گر ہو گیا ہے۔ قال انکے حملتے بسید حاصل امت۔ حضرت آمنہ کہتی ہے میں آدھا سو رہی تھی، آدھا بیدار تھی، کچھ سو رہی تھی، کچھ جاگ رہی تھی، اتنے میں ایک آنے والا آیا اور آ کر کے اس نے کہا اے آمنہ تجھے خبر ہے تو امید سے ہو گئی ہے، اے آمنہ تجھے خبر ہے تو امید سے ہو گئی ہے، تو حمل سے ہو گئی ہے۔ حضرت آمنہ نے کہا مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ میں امید سے ہو گئی ہوں۔ اتنے میں آنے والے نے کہا اے آمنہ مبارک ہو تو امید سے ہو گئی ہے، تیرے پیٹ میں کوئی آ گیا ہے، مگر سنے آمنہ تیرے پیٹ میں کوئی عام بشر نہیں آیا ہے، کوئی عام آدمی نہیں آیا ہے، کوئی عام انسان نہیں آیا ہے۔ اے آمنہ تیرے پیٹ میں نبیوں کا امام جلوہ گر ہو گیا ہے، رسولوں کا سردار جلوہ پیغمبر آ گیا جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے۔ دیکھ لیا میرے آقا کی ماں کی شان۔ اس کے بعد جانتے
اب آمنہ جب چلتی تھی، توجہ، جب چلتی تھی اور اوپر چھت نہ ہوتی تھی نا، تو بادل کا ایک ٹکڑا آتا تھا، آمنہ کے سر پہ سایہ کر لیتا۔ بولو سبحان اللہ۔ کانت الغمامۃ النور تظل علی رأسها، ایک نور کا ٹکڑا بادل کا آتا تھا، آمنہ کے سر پہ سایہ کر لیتا تھا۔ وَكَانَ الْحَجْرُ يَلِينُ تَحْتَ أَقْدَامِهَا، سمجھے؟ وَكَانَ الْحَجْرُ يَلِينُ تَحْتَ أَقْدَامِهَا، اور جب کوئی پتھر آمنہ کے قدموں کے نیچے آتا تو موم بن جاتا۔ کیا بن جاتا تھا؟ بولو کیا بن جاتا تھا؟ موم بن جاتا تھا۔ اور جب گھر کا کوئی آدمی پانی لینے کے لیے کنویں پہ جاتا تھا نا، تو ڈول کے ساتھ رسی لے کر کے جاتا تھا۔ کیا لے کے جاتا تھا؟ رسی لے کے جاتا تھا۔ آپ بوڑھے لوگ تو دیکھے ہوں گے کہ جب نل کا زمانہ نہیں تھا، کنویں کا زمانہ تھا، تو رسی بالٹی میں باندھ کر کے لوگ نکالتے تھے پانی، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ ایک مدرسے میں پڑھتے تھے، مولانا مستعد نل نہیں تھا، نہانے کے لیے ہم لوگ چاہتے تھے تو جو مضبوط بچے تھے نکال لیتے تھے، میں پہلے سے کم لیتے تھے، مگر کوئی مدد کر دیتا تھا۔ تو کیا سمجھے آپ، پانی نکالنے کے لیے رسی کو، ڈول کو رسی میں باندھتے، تب جا کر کے پانی تک اس ڈول کو پہنچاتے تو پانی نکلتا۔ سمجھ بات آ گئی؟ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ آمنہ کے گھر کا کوئی اور فرد جاتا، کوئی اور جاتا پانی لینے کے لیے، تو ڈول کے ساتھ اسے رسی کی ضرورت پڑتی تھی، تب جا کر کے وہ پانی نکال پاتا تھا، تب جا کر کے وہ پانی پا سکتا تھا۔ مگر جب آمنہ پانی لینے کے لیے جاتی تھی تو کان الماء علی فم البئر، تو کنواں کے منہ پر کنویں کا پانی نظر آتا تھا، گویا وہ پانی یہ کہتا نظر آتا، وہ کنواں یہ بولتا نظر آتا، اے خاتون جو تو آ رہی ہے نا، تیری عظمت اسی لیے ہے کہ تیرے پیٹ میں نبیوں کا امام جلوہ گر ہو گیا ہے، اس لیے ایک خاتون سن، تو کوئی اور آئے گا تو رسی کا محتاج ہوگا، مگر تو رسی کے بغیر بھی پانی پالے گی، اس لیے کہ تیرے پیٹ میں جو ہے نا وہ ایسا انسان ہے، وہ ایسا پیغمبر ہے، وہ ایسا رسول ہے کہ ساری کائنات اس رسول کا محتاج ہے، اور رسول صرف اپنے رب کا محتاج ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے رب کا محتاج ہے۔ اب آؤ، پہلا مہینہ آیا، بشارت دینے والے نے بشارت دی، دوسرا مہینہ آیا، بشارت دینے والے نے بشارت دی، تیسرا مہینہ آیا، بشارت دینے والے نے بشارت دی، چوتھا مہینہ آیا، بشارت دینے والے نے بشارت دی، پانچواں مہینہ آیا، بشارت دینے والے نے بشارت دی، چھٹا مہینہ آیا، بشارت دینے والے نے بشارت دی، ساتواں مہینہ آیا، بشارت دینے والے نے بشارت دی، آٹھواں مہینہ آیا، بشارت دینے والے نے بشارت دی، نواں مہینہ آیا، نواں مہینہ آیا۔ اب حضرت آمنہ بیٹھی ہوئی ہے، درد سے ہونے والا ہے، تکلیف ہونے والی ہے، ولادت کا وقت ہونے والا ہے۔ ہم حضرت آمنہ دیکھ رہی ہے، ہمارے پاس محلے کی عورتیں تو بھی نظر نہیں آ رہی ہیں، کوئی اور نہیں ہے جو مجھ کو سہارا دینے کی کوشش کرے۔ حضرت عبد المطلب چل دیے ہیں، جو خانہ کعبہ پہنچ چکے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، کبھی حجر اسود کا بوسہ دے رہے ہیں، کبھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، کبھی عبادت میں مصروف نظر آ رہے ہیں، کبھی بندگی میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ ادھر آمنہ کیا دیکھ رہی ہے؟ حضرت آمنہ کی بارگاہ ہے، ایک پیالہ پیش کیا جا رہا ہے، اے آمنہ اسے پی لو۔ جیسے ہی آمنہ اس پیالے کو اپنے منہ سے لگا رہی ہے، اپنے ہونٹوں سے لگا رہی ہے، اتنے میں جبریل صدا دیتے ہیں، اظہر یا نبی اللہ، اظہر یا حبیب اللہ، اظہر یا خاتم النبی، اظہر یا سید المرسلین۔ اے نبیوں کے امام اب بھی جاؤ، اے رسولوں کے سردار اب بھی جاؤ، اے رحمت للعالمین اب بھی جاؤ، اے طٰہٰ و یاسین اب بھی جاؤ، اے رب کے دلارے اب بھی جاؤ، اے امت کے غمخوار اب بھی جاؤ، اے طٰہٰ و یاسین اب بھی جاؤ، اے قد جاءکم من اللہ نور اب بھی جاؤ، اے مصطفیٰ اب بھی جاؤ۔ فظہر صلی اللہ علیہ وسلم کل بدر المنیر، جیسے ہی جبریل نے یہ کہا، اتنے میں مصطفیٰ چمکتے ہوئے چاند کی
کی طرح جلوہ گر ہو جاتے ہیں. نبی روئے زمین پر آتے اعلیٰ حضرت عالم ارواح سے جھوم کے کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے پارا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور. نبی آتے ہیں, اچھا آئے تو کیا شان ہے آنے کی, کیا شان ہے آنے کی, ذہن میں رکھیں. ہمارا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے, بولو بھائی, ارے ہم پیدا ہوئے تبھی تو بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں بچہ ہمارا پیدا ہوتا ہے تو چپ چاپ آتا ہے, بولو نا چپ چاپ آتا ہے. ارے چپاہی مارے آئے تو گھروں بھر رونے لگے, بولو چپاہی مارے آئے تو گھر بھر رونے لگے. کیا ہے بھائی, کیا رونے لگے؟ تو بوڑھو بابا کہ کیا کریں مولانا صاحب, مولانا مشتاق صاحب کیا کریں, ایک پودو آیا تو مردہ پیدا ہوا. کہے گا کہے گا بات سمجھا رہی ہے, کیا کہے گا؟ مردہ پیدا ہونے والا رویا نہیں تو دادا رو رہا ہے, باپ رو رہا ہے, بھائی رو رہا ہے, ماں رو رہی ہے. اور پیدا ہونے والا اگر رو دیا تو بوڑھا دادا بھی خوشی منا رہا ہے. بہت جلدی سے خوشی مناتا نہیں مناتا, بوڑھا دادا بھی خوشی منا رہا ہے, باپ بھی خوشی منا رہا ہے, اس کا بھائی بھی خوشی منا رہا ہے. بوڑھا دادا مولانا مشتاق کے پاس صبح صبح پیڑا لے کے پہنچ گیا. مولانا مشتاق صاحب نے یہ سوچا یہی بڑھوا ہے, کبھی ریوڑی نہیں کھلایا, کبھی ریوڑی نہیں کھلایا, آج پیڑا کیوں لا رہا ہے؟ تعجب ہوگا کہ نہیں ہوگا, بولو بھائی تعجب ہوگا نا. آپ کہیں گے ارے کہ سورج کدھر سے نکل گیا. مولانا مشتاق صاحب نے کہا ارے بابا خیریت, تو ایک کروڑی بھیلی نہیں کھلائے ہو, یہ پیڑا کیوں؟ نے کیا کہا کہ مولانا صاحب آپ کو کچھ خبر ہے؟ مولانا مشتاق نے کہا ارے وہی خبر ہی کے لیے تو پوچھ رہا ہوں. کیا کہا؟ خبر ہی کے لیے تو پوچھ رہا ہوں. کیوں خیریت تو یہ پیڑا کیوں؟ تو بڑھوا کیا کہا مولانا صاحب ارے پوتا پیدا ہوا ہے. کیا کہا؟ پوتا پیدا. ابھی مولانا مشتاق صاحب اس پیڑا کو لی سوچ رہے کھائیں, تب تک دیر نوجوان جو کب وہ دبتو نہیں دیتا تھا وہ لڈو لیے دوڑا رہا. کیا بھائی خیریت تو یہ لڈو کیوں؟ کہا ارے لڑکا پیدا ہوا ہے. بولو کیا کہا؟ لڑکا پیدا ہوا ہے. ایک بات آپ بتائیے, یہ جو بڑھوا دادا مولانا مشتاق صاحب پیڑا جو کھلا رہا ہے تو غم میں کھلا رہا ہے کہ خوشی میں کھلا رہا ہے؟ بولو بھائی. دیکھو بھائی, ہم جب پڑھاتے ہیں تو اپنی درسگاہ میں بچے کو یاد کرا کے بھیجتے ہیں, سمجھے, اور پڑھاتے بھی کیا شروع ہی سے مولانا کراسی کو پڑھاتے رہے اور ابھی بھی پڑھا رہے ہیں, سمجھے. تو ہم چاہتے ہیں کہ درسگاہ میں یاد کر لے بچہ تب اٹھے. تو میں کیا کہا, یہ بتاؤ خوشی میں کھلایا ہے پیڑا مولانا مشتاق کو کہ غم میں کھلایا ہے؟ خوشی میں. آج جوان جو لڈو لے کر کے آیا وہ غم میں لے آیا ہے کہ خوشی میں لے آیا؟ خوشی میں لایا کہ خوشی میں لایا. کیا کسی نے فتویٰ دیا کہ جائز کی ناجائز؟ مولانا مشتاق صاحب بولو, کسی نے فتویٰ دیا کہ یہ ناجائز ہے؟ کسی نے فتویٰ دے دیا کہ حرام ہے؟ کسی نے فتویٰ دے دیا یہ شرک ہے؟ کوئی فتویٰ دیا؟ ارے کتنا اونچا پیجامہ ہو جائے کوئی فتویٰ دیا؟ بولو دیا؟ ارے دینے والے کو ہم نے دیکھا ہے, اگر مل جائے تو پورا پلیٹ صاف کر جائے, پوری پلیٹ صاف کر جائے. بولو ہمارا بچہ پیدا ہوا اور ہم مٹھائی بانٹے خوشی میں تو کوئی ناجائز کا فتویٰ نہیں. تو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو, ہم اپنے بچے کی ولادت پر لڈو بانٹے تو اس کے ناجائز ہونے پر کوئی فتویٰ نہیں دیتا. سب یہ کہتے کہ وہ بیٹے کی پیدائش پر خوشی منا رہا ہے, ناجائز نہیں. پوتے کی پیدائش پر خوشی منا رہا ہے, ناجائز نہیں. توجہ, نادان
क्या आप भी नहीं समझ पाया? जब हम अपने बच्चे की पैदाइश पर खुशी मना सकते हैं, लड्डू बांट सकते हैं, नाजायज व हराम नहीं, तो मुस्तफा की विलादत पर खुशी क्यों नहीं मना सकते? नबी की विलादत पर खुशियां क्यों नहीं मना सकते? मिठाई क्यों नहीं बांट सकते? महफिलें क्यों नहीं मुनाकिद कर सकते? अरे हमें औलाद मिली अगर तो बुढ़ापे की लाठी है, मगर मुस्तफा मिले वो आखिरत के सहारा है, वो जन्नत में ले जाने का सबब और जरिया। इसलिए हर दीवाना ये कहता है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, दुनिया से मैं मुसलमान। हाँ, एक चीज और यह रुक करके देख लेना, लड़का हमारा आया तो रोता हुआ है। अच्छा, रोता क्यों? हदीस शरीफ में है, मौलाना साहब लोग हैं कि जब पैदा होने वाला पैदा होता तो इब्लीस ऐसे पंजा मारता, उससे क्या मारता है? पंजा मारता। उसके पंजे की तकलीफ से बच्चा चिल्लाने लगता है। बोलो, चिल्लाने लगता है। समझ बात आ गई? मगर जब नबी पैदा हुए तो रोते हुए नहीं आए, मुस्कुराते हुए आए। जब नबी पैदा हुए तो रोते हुए नहीं, रब का सजदा करते हुए आए। जब मुस्तफा रूए जमीन पर आए तो रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद करते हुए नजर आए। ये नबी कौनैन अलैहि सलातो तस्लीम की विलादत है। और करना, हम आए तो रोते हुए, हमारा बेटा आया तो रोते हुए, आपका बेटा आया तो रोते हुए, मुफ्ती साहब का बेटा आया तो रोते हुए, मौलाना नूर आलम साहब का कोई आया तो रोता हुआ, मौलाना मुश्ताक का बेटा आया तो रोता हुआ, आपका बेटा आया तो रोता हुआ, सूफी का बेटा आया रोता हुआ, आलिम का बेटा आया रोता हुआ, आबिद का बेटा आया रोता हुआ, जाहिद का बेटा आया रोता हुआ, मुकर्रिर का बेटा आया रोता हुआ, मुअल्लिम का बेटा आया रोता हुआ, मुदर्रिस का बेटा आया रोता हुआ, मगर मुस्तफा रोते हुए नहीं आए। क्या समझा आपने लोगों? जब हम पैदाइश में नबी की तरह नहीं है तो हकीकत में नबी की तरह कैसे हो सकते? नबी नबी होता है, गुलाम गुलाम। नबी नबी होता है, गुलाम गुलाम होता है। गुलाम कितनों बढ़ जाए आका नहीं हो सकता, आका नहीं बन सकता। से बात आ गई असीसो। अब आप हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आपने देखा होगा, आप क्या देखेंगे? औरतों से अपने पूछो, बच्चा है ना जमीन पर आता तो नाप से एक नली लगी होती है। समझा था क्या? नाप से एक नली लगी होती है, उस नली, वो नली पूरे जिस्म में लिपटी होती है। उसी को काटने के लिए दाया को बुलाया है ना, दाया को बुलाया जाता है। ये हमारा बच्चा हुआ है तो नाप के साथ आ रहा है और नली के साथ आ रहा है। क्यों? क्या मेरे रब की रहमत है? मौलाना नूर आलम साहब, मौलाना मुश्ताक साहब जानते हैं वो नली किस लिए होती है? औरत के पेट में जब बच्चा करार था तभी उसके खूने फासिद को बंद कर दिया जाता है। समझिए, जो महीने का होता है उसको बंद कर दिया जाता है और वही खून बच्चे को ग़िज़ा के तौर पर दिया जाता है। समझिए, मगर वो खून मुंह के टाइम होने वाला, कहीं बस 11 बजे निकलेंगे, 11:30 बजे पहुंचेंगे, 11:30 से 1 मिनट पहले करो शेर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदि वल करम वालिही व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, क्या आपने समझा? वो खून मुंह के रास्ते भी पहुंचाया जा सकता है ना? बोलो यार, हम आप कैसे खाते हो? हम कैसे खाना पेट को पहुंचाते हैं? मुंह के जरिया कि नाक के जरिया? बोलो कैसे? मुंह के जरिया ना। आप मुंह के जरिया खाना पहुंचाते हो, हम मुंह के जरिया खाना पेट को पहुंचाते हैं, मौलाना साहब मुंह के जरिया खाना पेट को पहुंचाते हैं। मगर रहमे मादर में रास्ता बदल क्यों जाता है?
وہ بھی بچہ ہی تو انسان وہ بھی راستہ بدلا کیوں؟ توجہ میرے عزیز، یقیناً تم جان لو کون ہے میرا رب، کتنا قریب ہے میرا رب، کتنا رحیم ہے میرا رب۔ ارے اتنا رحیم جتنا رحم ہمارا باپ نہیں کرے گا ہمارا رب کرے گا۔ ماں سے زیادہ ممتا کرنے والا میرا رب، باپ سے زیادہ محبت کرنے والا ہمارا رب، بھائی سے زیادہ سہارا دینے والا ہمارا رب۔ ذرا ہمارے رب کو دیکھو کہ ہمارا رب کتنا رحم اور کرم فرما رہا ہے۔ وہ خون چونکہ ناپاک ہوتا، توجہ، وہ خون چونکہ ناپاک ہوتا، اللہ رب العزت اپنے بندے کے بارے میں یہ جانتا، میرا یہ بندہ پیدا ہونے کے بعد اپنے منہ سے میرا نام لے گا، اپنے منہ سے میرا نام لے گا، کبھی اللہ کہے گا، کبھی خدا کہے گا، کبھی رحمان کہے گا، کبھی غفار کہے گا، کبھی جبار کہے گا، کبھی ستار کہے گا۔ اس لیے اس ناپاک خون سے منہ کو بچا لیتا ہے اور اس ناپاک خون کو ناف کے ذریعہ پہنچا دیتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، یہ رب کی مشیت ہے، رحم مادر میں ناپاک خون سے ہمارے منہ کی حفاظت رب کرتا۔ اور آج ہماری طبیعت یہ ہے، اسی منہ سے ہم شراب پیتے نظر آ رہے ہیں، اسی منہ سے ہم گانجا پیتے نظر آ رہے ہیں، اسی منہ سے ہم بھانگ کھاتے نظر آ رہے ہیں، اسی منہ سے ہم تاڑی پیتے نظر آ رہے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، شرم کرو، شرم کرو، ڈرو اس دن سے جب نہ تیری ماں تیرا ساتھ دے گی، نہ تیری بیوی تیرا ساتھ دے گی، نہ تیرا باپ تیرے ساتھ ہوگا، نہ تیرا بھائی تیرے ساتھ ہوگا، نہ تیرا عزیز تیرے ساتھ ہوگا، نہ تیرا رشتہ دار تیرے ساتھ ہوگا۔ اگر کوئی ساتھ ہوگا تو احمد مختار ساتھ ہوں گے، نبیوں کے امام ساتھ ہوں گے۔ وہی کہو یا رسول اللہ، ہم دنیا میں کہتے تھے آپ کے دیوانے ہیں، یہاں آپ کہہ دیجئے دیوانہ ہمارا ہمارا ہے، یہ شہدائی ہمارا ہے، یہ چاہنے والا ہمارا ہے، یہ ماننے والا۔ یہ بات آگئی عزیزو، اب آؤ، نبی وہ ناپ لے کر کے آئے تھے کہ نہیں آئے؟ سمجھ بات ہے بھائی، بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے۔ تھک گئے ہو تو بس میں بھی چاہتا ہوں کب آپ چھوڑ دیں ہمیں، نہیں، اس لیے کہ ایک جگہ کر کے آگے اور یہاں سے ایک جگہ انتظار ہو رہا، اور میں کبھی یہ اجازت نہیں دیتا، ایک تو تاریخ دیتا ہوں بس۔ انہوں نے چونکہ گزشتہ سال میں آیا تھا تو زیادہ سے 20 سے 25 منٹ میں نے گفتگو کیے تھے، سمجھے؟ مجھے آپ کی طرف کا احساس تھا، اس لیے مولانا مشتاق صاحب نے حکم دیا، میں نے مولانا غلام سے کہہ دیا لکھ لیجیے۔ جانتے آج کی رات کے لیے کتنے لوگ آئے، مگر میری اپنی ایک عادت ہے، جو کہہ دیا تو کہہ دیا، سمجھے؟ اس میں تھوڑی سی بھی ترمیم نہیں۔ ایک صاحب آئے کہے حضرت آپ اتنے بڑے مفتی، آپ کو ہم رکھ کر کے کیا کریں گے؟ اگر تو کیا کریں گے، کیسے کہ ہمارے یہاں پروگرام نہیں کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کیا ہم کو ہم کہ تو ہم لوہے محفوظ پہ تھوڑا نہیں پڑھ رہے ہیں کہ آپ کے یہاں پروگرام ہے، پہلے کہو گے تب نہ آئیں گے، نہیں بات ہے کہ تو اس لیے میرے عزیز میں کیا کہہ رہا تھا، آؤ ہمارا بیٹا ہے تو ناف کے ساتھ آیا ہوا ہے، نلی کے ساتھ آیا، میرے آقا آئے تو ناف کٹا ہوا ہے، بولو کٹا ہوا ہے، سمجھے؟ ہمارا بیٹا آتا تو بغیر ختنہ کے آتا ہے، مگر مصطفیٰ تم بریدہ بھی ہیں ختنہ شدہ بھی ہیں، سمجھے؟ نہ بریدہ بھی، نہ بریدہ بھی ہیں اور ختنہ شدہ بھی ہیں۔ ٹیپ کرے وہاں سے اڑا دیں، درود شریف پڑھو، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا محمدin معادن چھودے ہوئے کروالی گا، سمجھے؟ کاکا ناف بری تھا، یعنی ناف کٹا ہوا، زبان سے میرے دم نکل گیا، تم بری تھا اس لیے میں اسے توبہ کرتا، ناف بری تھا تو ناف کٹا، سمجھے؟ تشریف لائے، ختنہ شدہ تشریف لائے۔ حضرت صفیہ کہتی ہیں، وہاں بیٹھی ہوئی تھی، یہ صفیہ حضرت عبداللہ کی بہن ہیں، عبد المطلب کی بیٹی ہیں، میرے آقا کی پھوپھی ہیں، سمجھے؟ کہتی ہیں
میں نے سوچا کہ اٹھا کر کے بچے کو ذرا میں نہلا دوں، صاف کر دوں، نجاست لگی ہوگی، گندگی لگی ہوگی۔ کہتی ہے جب میں قریب گئی تو کیا دیکھی، وہ غسل کیے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بالوں میں کنگھا بھی ہے، آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا ہے، یہ آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا ہے۔ اس میں بات آ گئی میرے عزیز، وہ میرے آقا کی شان ہے، وہ میرے دادا کی شان ہے۔ آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ حضرت حلیمہ آئیں لینے کے لیے نبی کو۔ اس زمانے کا رواج تھا، لوگ اپنے بچوں کو دیہات میں بھیج دیتے تھے تاکہ پرورش ہو۔ کیا مطلب؟ وجہ یہ ہے مولانا مشتاق صاحب کہ شہر میں جو زبان بولی جاتی تھی نا وہ کھچڑی ہوتی تھی، اس لیے کہ بہت سارے لوگ آتے تھے شہر میں، تو اپنی بولی بولتا تھا، وہ اپنی بولی، تو اس میں ایک زبان کھچڑی نکال دی جاتی تاکہ سب سمجھ لیں۔ جیسے سعودیہ میں آپ جاتے ہو نا تو سعودیہ والا جو بولتا ہے آپ سے نا وہ بغیر گرامر کے بولتا ہے، مادری زبان بولتا ہے، اور جب کسی عالم سے بولے گا نا تو اس کو آپ نہیں سمجھ پاؤ گے، سمجھو گرامر سے بولے گا۔ تو ویسے ہی جو شہر میں بولی جاتی تھی نا تو کھچڑی ہوتی تھی، تو جو لوگ ہوشیار تھے وہ اپنے بچوں کو دیہات میں بھیج دیتے تھے، دیہات والے اپنی زبان سے سمجھوتا نہیں کرتے، وہ اپنی اصلی زبان بولتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا گیا تھا۔ بہرحال تو حضرت حلیمہ جس علاقے سے آئی نا وہ حنین کی سرزمین ہے، سمجھے، طائف کے پاس وہ گاؤں تھا، 7 قبیلہ تھا۔ حلیمہ کے ساتھ 10 عورتیں نکلی تھیں، 9 عورت، یہ 10ویں عورت تھی، سمجھے۔ سب آئی نبی کی بارگاہ میں، مگر سب نے چھوڑ دیا کہ یہ یتیم ہے، اس کے یہاں سے کیا ملے گا، مگر یہ سعادت تو حلیمہ کے حصے میں تھی نا۔ حضرت حلیمہ جب پہنچی تو انہوں نے حضرت آمنہ سے کہا، اے آمنہ آپ کے گھر سناؤ کوئی بچہ ہے، میں نے کوئی بچہ نہیں پایا ہے، وہی بچہ آپ ہمیں دے دیجئے، اس لیے کہ میرے شوہر حارث نے کہا ہے کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے وہی یتیم بچہ ہی لے لیا جائے، وہی دے دو نا۔ حضرت آمنہ نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام تو حلیمہ ہے۔ کہا تیرا قبیلہ کیا ہے؟ کہا میرا قبیلہ تو سعد ہے۔ کہا آؤ آؤ، لے کر کے گئیں۔ نبی کونین لیٹے ہوئے تھے، نیند کے عالم میں تھے، اوپر چہرے پر ایک چادر پڑی ہوئی تھی، ایک کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ حضرت آمنہ نے اپنے پیارے بیٹے محبوب دو جہاں کے چہرے سے جیسے ہی چادر کو ہٹایا ہے، حلیمہ دیکھ رہی ہیں، تعجب سے پوچھیں کیا اتنا بھی حسین کوئی ہوتا ہے، کیا اتنا بھی خوبصورت کوئی ہوتا ہے؟ حضرت حلیمہ دیکھ کر کے کہتی ہیں اے آمنہ آپ کہہ رہے تھے یہ یتیم ہے، مگر چہرہ بتا رہا ہے یہ یتیم نہیں یتیموں کو پالنے والا ہے، یہ یتیم نہیں یتیموں کو سہارا دینے والا ہے، میں لے جانا چاہتے ہوں۔ حضرت حلیمہ لے جانے سے پہلے نبی کو سوئے ہوئے جیسے پاتی ہیں، اپنے ہاتھ کو اٹھاتی ہیں، نبی کے سینے پہ رکھ دے رہی ہیں۔ کہاں رکھ دے رہی ہیں؟ نبی کے سینے پہ رکھ دے رہی ہیں۔ جیسے نبی کے سینے پہ رکھ رہی ہیں، نبی کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسے ہی ہاتھ کو پاتے ہیں فتبسم ضاحکا، مصطفیٰ مسکرانے لگے، نبی ہنسنے لگے۔ یہیں رک کر کے ذرا پوچھو یا رسول اللہ، عالم خیال میں پوچھو یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، حلیمہ نے جیسے آپ کے سینے پہ ہاتھ رکھا آپ ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، آخر وجہ کیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرمائیں گے، جواب دیں گے اے پوچھنے والے سن، میں یہ بتانا چاہتا ہوں اے حلیمہ، دنیا کی نظروں میں مجھے تو لے کے چل رہی ہے پالنے کے لیے، دنیا کی نظروں میں تو مجھے تو پالے گی، دنیا کی نظروں میں تو میری پرورش کرے گی، مگر حقیقت یہ ہے اے حلیمہ تو مجھے پالنے کے لیے کیا لے چلے گی؟ میں خود تیری پرورش کرنے کے لیے چل رہا ہوں، میں خود تجھے پالنے چل رہا ہوں، اس لیے کہ میں وہ نبی ہوں جس کے ٹکڑے پر کائنات پلتی ہے، کائنات کی پرورش ہوا کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کی حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، کھاتے پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ یہ چند کلمات جو ہم نے بیان کیے، اے اللہ ہمارے جملوں میں چونکہ ذہن بڑا متاثر تھا
مولا کچھ اچھے جملے بھی نکلے اور کچھ غلط جملے بھی نکل گئے. اے اللہ جتنے اچھے جملے نکلے تیرے کرم سے نکلے ہیں, تیرے فضل سے نکلے ہیں, تیرے احسان سے نکلے ہیں. اگر کوئی غلط جملہ نکل گیا میرے مولا تو میری کوتاہی سے نکلا ہے, میری کم علمی سے نکلا ہے, میری عدم توجہی سے نکلا ہے میرے مولا. ان جملوں میں اگر کوئی ایسا جملہ ہو جس سے میرے اوپر توبہ لازم آتی ہو, اے اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے ان بندوں کی موجودگی میں, تیرے محبوب کی نائبین کی موجودگی میں میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں, سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما, میرے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ ہمیں بھی اور اپنے ان بندوں کو اجر عظیم عطا فرما دے. اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے عزت و آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. جلدی سے پڑھیے یا تو آپ تبھی کی ہم چل لیتے ہیں. اس لیے 11 بجے مناسب 11:30 اٹھا پڑھا دیں ہم. یا نبی سلام